الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. فأراد پس اس نے ارادہ کیا یعنی فرعون نے ان يستفزهم کہ وہ پھسلا دے انہیں من الارض زمین سے فاغرقناه پس ہم نے غرق کر دیا اس کو ومن معه اور جو بھی اس کے ساتھ تھے جميعا سب کو. تو پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، اس کے سرداروں کی طرف، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کے سامنے 9 بڑی بڑی نشانیاں پیش کی. تو فرعون اور اس کی قوم نے ان نشانیوں کو نہ مانا اور ان نشانیوں کا انکار کیا، انہیں جادو قرار دیا اور کہا کہ اے موسیٰ میں تو تجھے جادو زدہ خیال کرتا ہوں. میں تجھے خیال کرتا ہوں کہ تجھ پہ جادو ہوا ہے اور جادو کی وجہ سے اب تیری عقل مت ماری گئی ہے، تو دیوانہ ہو گیا ہے، یا پھر مسحورہ ساحر کے معنی میں خیال کرتا ہوں تجھے جادو کرنے والا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو تمام معجزات اللہ کے حکم سے پیش کیے، ان معجزات کی وجہ سے گویا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ کو جادوگر کہا، یعنی گویا کہ کہا کہ آپ اصل میں اللہ کی طرف سے معجزات نہیں پیش کر رہے، آپ تو جادو کر رہے ہیں، شبدہ بازی کر رہے ہیں، والعیاذ باللہ. اور اسی لیے فرعون نے جادوگر اکٹھے کیے تھے، لیکن جادوگروں نے ببانگ دہل اعلان کیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو معجزہ پیش کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے وہ حقیقی معجزہ ہے، اس میں چیزوں کی حقیقت ماہیت چینج ہو جاتی ہے، اس میں شعبدہ بازی آنکھوں پر جادو وغیرہ نہیں ہے. اور اس بات کو جادوگروں سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا. تو سب جادوگر ایمان لے آئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اور سجدہ ریز ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ اے فرعون تجھے معلوم ہے کہ انہیں اللہ نے نازل کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، یہ کوئی جادو شعبدہ بازی نہیں ہے، یہ اللہ کے معجزات ہیں، اللہ کے حکم سے یہ معجزات اللہ نے حضرت موسیٰ کے ہاتھ پر صادر فرمائے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ فرعون میں تجھے خیال کرتا ہوں کہ تو ہلاک ہونے والا ہے، تو اگر ایمان نہ لایا تو ہلاک ہو جائے گا. فاراد ان یستفزہم تو ارادہ کیا یعنی فرعون نے ان یستفزہم کہ وہ پھسلا دے انہیں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو من الارض زمین سے مراد یعنی مصر کی سرزمین. فرعون نے ارادہ کیا کہ وہ انہیں پھسلا دے زمین سے. یعنی فرعون نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی بڑی نشانیاں پیش کر رہے ہیں اور فرعون کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، فرعون کی قوم کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان پر مصیبتیں مشکلات آ رہی تھی اللہ کی طرف سے، کبھی طوفان، کبھی ٹڈیوں کا عذاب، ہر چیز میں ٹڈیاں آ جاتی، کبھی جوؤں کا عذاب، کبھی مینڈکوں کا عذاب، کبھی خون کا عذاب، ہر چیز میں یہ چیزیں آ جاتی، ہر چیز میں یہ چیزیں آ جاتی. تو پھر فرعون اور اس کے ساتھی حضرت موسیٰ سے کہتے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سے یہ عذاب دور کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے. جب حضرت موسیٰ دعا کرتے اور وہ عذاب دور ہو جاتا تو پھر فرعون اور اس کے ساتھی انکار کر دیتے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ صورتحال تو ہمارے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے، تو فرعون نے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو ارادہ کیا کہ ان کو یہاں سے نکال دیں. اللہ کہتے ہیں کہ اس نے ارادہ کیا کہ انہیں پھسلا دے زمین سے. فاغرقناہ تو ہم نے غرق کر دیا اس کو بھی، ومن معہ جو اس کے ساتھ تھے جمیعا سب کو،
یعنی فرعون اور آل فرعون اس کے لاؤ لشکر کو اللہ تعالیٰ نے سب کو سمندر میں غرق کر دیا۔ فرعون نے سمجھا کہ میرے پاس بڑی طاقت ہے، بڑا اختیار ہے، بڑا اقتدار ہے، تو میں جو چاہوں کروں، تو میں ان کو یہاں سے نکال دوں۔ تو اللہ نے بتایا نہیں، اصل اختیار، طاقت، قوت وہ اللہ کے پاس ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، قوت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ تو پھر اللہ نے فرعون کو بھی غرق کر دیا، اور جو فرعون کے ساتھی تھے اس کو بھی ان کو بھی غرق کر دیا۔ وقلنا من بعدہ، اور ہم نے کہا فرعون کے بعد، فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، اسکن الارض، کہ تم ٹھہرو زمین میں، تم زمین میں رہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، بس جب آئے گا آخرت کا وعدہ تو ہم لے آئیں گے تمہیں۔ جئنا کا لفظی مطلب ہوتا ہے ہم آئیں گے۔ جئنا یہ جاء سے ہے، جاء فعل ماضی، اس سے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، جئنا۔ ہاں جی، آپ میں سے آن لائن کون بتائے گا کہ جاء سے جئنا کیسے بنا؟ جایا تھا نہیں، جایا قال والا قاعدہ لگ گیا۔ قال والا قاعدہ لگا تو جاء بنا، تو جئنا کیسے بنا؟ تو یہ چھٹے صیغے میں جب لام کلمہ ساکن ہو جاتا ہے، چھٹے صیغے میں، پھر 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں، جب لام کلمہ ساکن ہو جاتا ہے، جب قال والا قاعدہ لگے، بعد میں لام کلمہ بھی ساکن ہو جائے تو وہ الف بھی گر جاتا ہے التقاء ساکنین کی وجہ سے۔ جو الف گرتا ہے تب پھر اب جو فا کلمہ ہے اب اس پر زبر آنی ہے، یا اس پہ زبر نہیں پھر آتی، اس پہ زیر یا پیش آتی ہے۔ تو اگر اس کی اصل یا ہو تو پھر زیر آتی ہے، واو ہو اور واو مکسور ہو تب بھی زیر آتی ہے، لیکن اگر واو مکسور نہ ہو تب پھر جو ہے پیش آتی، جیسے حوالہ سے قال سے قلنا بنتا ہے، باع سے بعنا بنتا ہے۔ تو جاء کا چونکہ اصل جایا ہے تو جئنا بنتا ہے۔ تو جئنا کا مطلب ہے، جاء کا مطلب آنا، تو جئنا ہم آئے۔ ایک ہوتا ہے آنا، جاء وہ آیا۔ اگر ہم نے اس لایا اس کا معنی کرنا ہو، متعدی بنانا ہو، تب پھر کیا کرتے ہیں؟ سلے کے ساتھ آئے گا۔ جا کو متعدی بنانے کے لیے با لگا دیتے ہیں اس کے آگے، تو پھر لانا مطلب ہو جاتا ہے۔ جیسے یہاں جئنا بکم، تو اب اس کا معنی ہم جئنا کا، اگر جئنا اکیلا ہوتا تو ہم معنی کرتے ہم لائے، ہم آئے، لیکن بعد میں با آ گیا تو متعدی ہو گیا صلہ کے ساتھ، تو اب ہم معنی کریں گے ہم لائے یا ہم لائیں گے۔ یعنی مستقبل کے لیے ماضی کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اور یہ آپ کو قرآن کریم میں اکثر ملے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آئے گا آخرت کا وعدہ، آخرت کے وعدے سے مراد قیامت ہے، جب قیامت آ جائے گی، جِئْنَا بِكُمْ، تو ہم لے آئیں گے تمہیں، کم کا معنی کریں گے تمہیں، با صلہ ہے جاء کا، تو با کی وجہ سے جئنا کا مطلب ہم آئے کی بجائے ہم لائیں، ہم لائیں گے، کم تمہیں، لفیفہ، لفیفہ لام فا فا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لپیٹنے کے معنی۔ اس کا مطلب لپیٹنا ہوتا ہے، لفیف مفروق، لفیف مقرون، لپیٹنا، اس میں تو حرف علت ڈبل ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب لپیٹنا۔ تو جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم لے آئیں گے تمہیں لپیٹ کر،
کیا مطلب ہم تمہیں لپیٹ کر لے آئیں گے؟ یعنی ہم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ مطلب ہے لفیفہ کا۔ تو ہم نے کہا فرعون کے بعد بنی اسرائیل سے اسکن الارض کہ تم زمین میں رہو، فاذا جاء وعد یہاں زمین سے مراد کیا ہے؟ اسکن الارض، اس زمین سے مراد کون سی زمین ہے؟ اس سے مراد مصر کی زمین نہیں ہے، اس سے مراد شام کی زمین ہے، جیسے پیچھے بات ہوئی تھی۔ کیونکہ بنی اسرائیل جب نکلے ہیں مصر سے تو پھر واپس مصر نہیں گئے فرعون کے غرق ہونے کے بعد، وہ پھر صحرا میں گئے، اور صحرا سے اللہ نے وعدہ کیا تھا ان سے کہ بیت المقدس میں وہ داخل ہوں اور اللہ انہیں فتح دیں گے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، حضرت موسیٰ نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ اس مقدس سرزمین سے مراد شام فلسطین کی زمین ہے۔ تو وہ اس وقت تو داخل نہیں ہوئے، اس وقت تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، بڑے طاقتور لوگ ہیں، جائیں آپ اور آپ کا رب لڑیں، ہم یہاں بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں، جب آپ فتح یاب ہو جائیں تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ تو 40 سال کے لیے ان پر پھر وہ جگہ حرام کر دی گئی، اور پھر وہ 40 سال بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی۔ تو پھر 40 سال کے بعد اگلے جو نبی تھے، شاید کہ وہ یوشع بن نون تھے، واللہ عالم، تو ان کی پھر سرکردگی میں 40 سال کے بعد انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا ہے، اور پھر یہ بیت المقدس میں آباد ہوئے ہیں۔ تو کہا اس کے بعد، یعنی فرعون کے بعد، فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد، فرعون کے غرق ہونے کے بعد، ہم نے کہا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے اسکن الارض، زمین میں سکونت اختیار کرو، تو اس زمین سے مراد شام کے سرزمین ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اب یہ زمین میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں رہنا، یہ ایک مدت کے لیے رہنا ہے، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ٹھہرایا انہیں، تو وہ مشروط تھا اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے احکامات پر عمل کریں، انہوں نے اللہ کی اطاعت ہی نہیں کی، اللہ کے احکامات پر عمل ہی نہیں کیا۔ اللہ نے جو انہیں ایک مقام دیا تھا بنی اسرائیل کو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی۔ بنی اسرائیل کو ان کے دور کے جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی قومیں تھیں، ان پر فضیلت ملی تھی، لیکن جب بنی اسرائیل نے اس فضیلت کا پاس نہیں رکھا، اللہ کی نافرمانی کی، مختلف طریقوں سے نبیوں کو تنگ کرتے رہے، نبیوں کی مخالفت کرتے رہے، تکذیب کرتے رہے، حتیٰ کہ قتل بھی کیا کئی نبیوں کو، سازشیں بھی کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی سازش تیار کی، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکینی طاری کر دی۔ ہم اس کی تفصیل، تھوڑی بہت تفصیل سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ نے 2 دفعہ بنی اسرائیل کے بارے میں لکھا تھا تورات میں کہ 2 دفعہ بڑا فساد کریں گے، اور پھر 2 دفعہ اللہ نے ان پر بڑا عذاب اور بڑی سزا نازل کی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اگر تم اچھا کرو گے، نیکی کرو گے تو اپنے نفس کے لیے نیکی، اپنی جان کے لیے نیکی کرو گے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم برائی کرو گے اپنے نفس کے لیے برائی کرو گے۔ اور یہ بھی فرمایا تھا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، شاید کہ اللہ تم پہ رحم کرے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن اگر تم دوبارہ یہی کام کرو گے، فساد والا کام کرو گے، عُدْنَا، ہم بھی دوبارہ تمہارے ساتھ یہی سلوک کریں گے، ہم بھی تمہیں سخت ترین عذاب دیں گے۔ تو اللہ نے پھر ان پر ایسی ذلت اور مسکینی طاری کر دی، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا ضربت علیہم المسکنہ، ان کے اوپر ذلت، مسکینی اور یہ چیزیں طاری کر دی گئیں۔ تو بہرحال جب تک یہ اللہ کے احکامات پر برقرار رہتے تو ان کے لیے اللہ نے
کہا کہ آپ شام کی سرزمین میں رہیں لیکن پھر ان کو شام کی سرزمین سے نکلنا پڑا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ نکلنا پڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انہیں نکلنا پڑا شام کی سرزمین سے، اور انہیں وہاں سے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے فساد کیے تھے اس کی وجہ سے انہیں نکالا گیا۔ بخت نصر نے بھی ان کا قلع کما کیا، پھر وہ رومی بادشاہ ٹیٹس نے بھی ان کا قلع کما کیا بڑی شدت کے ساتھ۔ ہم وہ تفصیلات کافی حد تک پیچھے پڑ چکے ہیں۔ میں نے اس لیے وضاحت کر دی ہے کہ وہ یہودی کہتے ہیں ابھی تک ہمارا استحقاق فلسطین پر اور اسرائیل پر ہمارا استحقاق موجود ہے، وہ ان کا استحقاق نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے کہا کہ داخل ہو جاؤ، وہ تو داخل ہی نہیں ہوئے اس میں پھر اس کے بعد داخل ہوئے تو وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہتے تو اللہ کی نعمتیں ان کے ساتھ شامل حال رہتی، اللہ نے تو انہیں فضیلت بھی دی تھی۔ تو جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ذلت اور مسکینی طاری کر دی، اور وہ فلسطین سے وہ نکلے ہیں اور ان کو فلسطین سے نکال دیا گیا ہے مسلمانوں کے آنے سے پہلے ہی تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ، اور ہم نے کہا اس کے بعد، فرعون کے غرق ہونے کے بعد، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے اسکن الارض، کہ زمین میں سکونت اختیار کرو، زمین سے مراد شام کی سرزمین، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آخرت کا وعدہ آئے گا، جئنا بکم لفیفا، تو ہم تمہیں لپیٹ کر لے آئیں گے، تم جہاں بھی ہوگے ہم تمہیں لپیٹ کر لے آئیں گے وبالحق انزلناه وبالحق نزل، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ حق کے ساتھ ہی ہم نے اس کو نازل کیا، یعنی قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وبالحق نزل، اور حق کے ساتھ ہی وہ نازل ہوا۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الا مگر مبشرن، بشارتیں دینے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ حق کے ساتھ ہی ہم نے نازل کیا اس کو، یعنی قرآن کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا، وبالحق نزل، اور حق کے ساتھ ہی وہ اترا۔ انزل کا مطلب نازل کرنا ہوتا ہے، اور نزل کا مطلب اترنا ہوتا ہے۔ تو حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا قرآن کو، اور حق کے ساتھ ہی وہ نازل ہوا۔ کیا مطلب ہے نازل کرنے میں اور نازل ہونے میں؟ اللہ کہتے ہیں حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا، اور اللہ کہتے ہیں حق کے ساتھ ہی وہ نازل ہوا۔ تو یہ تکرار نہیں ہے، یا کیا معنی ہے حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا اور حق کے ساتھ ہی وہ نازل ہوا؟ حق کے ساتھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی حق کے ساتھ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اور جی اور کوئی؟ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا حق کے ساتھ، اور جب یہ نازل ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا کہ کوئی شیطان وغیرہ جن جو ہے وہ اس سے چھیڑ چھاڑ نہ کرے، لہٰذا فرشتوں کے پہرے میں یہ نازل ہوا، یعنی کہ حق کے ساتھ نازل ہوا۔ ہاں بالکل ٹھیک، مجھے یہ سمجھ آئی ہے۔ جی جی ایسے ہی ہے، یہی اس کی تفسیر مفسرین نے کی ہے، وبالحق انزلناہ، حق کے ساتھ ہم نے اس کو نازل کیا، یعنی اللہ نے جب نازل کیا تو اللہ نے حق کے ساتھ نازل کیا، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ سے ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ اترا ہے، تو یہ حق کے ساتھ اللہ نے نازل کیا ہے۔ وہ جو کفار کہتے تھے، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ آپ اس کو شیاطین سے سن لیتے ہیں، شیطان آپ پر وحی کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی طرف سے نازل ہوا، حق کے ساتھ نازل ہوا، یعنی اس کی ابتدا بھی حق کے ساتھ ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے بھیجا۔ اب یہ اللہ کی طرف سے ہے اور جبریل کے واسطے سے ہے، حق کے ساتھ اللہ نے نازل کیا۔ اب یہ نہیں کہ اللہ نے تو حق کے ساتھ نازل کیا، اب آگے پہنچتے پہنچتے رستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی،
راستے میں کوئی شیطانوں نے اندر سے کوئی چیز اچک لی، کوئی چیز اندر داخل کر دی، کوئی گڑبڑ کر دی، نہیں، اللہ نے بھی حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ ہی یہ اترا ہے، یعنی ابتداءً بھی یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے اور اس کی انتہا بھی حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے پہنچتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی حق کے ساتھ ہی پہنچا ہے، درمیان میں کوئی رکھنا، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ابتدا سے انتہا تک حق ہی حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امت تک پہنچایا ہے، جب امت تک پہنچایا ہے تو امت تک ایز اٹ از پہنچا ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں آیا، تو حق کے ساتھ ہی اللہ کی طرف سے اس کا نزول شروع ہوا ہے اور حق کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا ہے، تو اس درمیان میں کہیں بھی کوئی رکاوٹ نہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچا دیا تو حق کے ساتھ ہی یہ اترا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اترا حق کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آپ کی ذمہ داری کہ آپ امت تک پہنچائیں، آپ نے اس ذمہ داری کو بدرجہ عطا مکمل کیا، اور اس میں اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت تھی، نہ آپ اس میں سے کوئی چیز بھولے، نہ آپ کو کوئی چیز جبریل سے لینے میں کوئی سمجھ نہ آنے کا کوئی مسئلہ ہوا، آپ ایک چیز من وعن آپ تک پہنچی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھولے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ ہوا، تو یہ من وعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو من وعن آگے پہنچایا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نبوی حیثیت میں کیا ہے، اور جو کام نبوی حیثیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں اس میں اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، ہم ان قریب آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں، جو بشری معاملات ہیں اس میں تو بھول جاتے ہیں، نبی بشر بھی ہوتا ہے اور بشری معاملات میں نبی بھول بھی سکتا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام بھول گئے، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، لیکن جو معاملات نبوی ہوتے ہیں نبیوں کے، اس میں نبی نہیں بھول سکتے، اگر اس میں یہ فرض کیا جائے کہ نبی بشر بھی ہوتے ہیں تو وہ بھول سکتے ہیں، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کا جو وحی کے سارا سلسلہ ہے وہ دھڑام سے گر جاتا ہے، اس کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی، تو نبی معصوم ہوتا ہے نبوی معاملات میں، نہ وہ بھول سکتا ہے وحی کو، نہ فرشتے سے جو وحی نبی تک پہنچتی ہے، کوئی انسان دوسرے انسان سے بات کرے تو اگلے شخص کو سمجھنے میں ممکن ہے جس نے بات آگے پہنچائی ہے وہ اپنی بات پوری طریقے سے آگے پہنچا نہ سکا ہو، اس نے لفظ کوئی اور بولا ہو، اگلے کو کوئی اور لفظ سمجھ آیا ہو، یا یہ اپنی بات آگے پہنچا نہ سکا ہو صحیح طریقے سے، یا اگلے شخص کی طرف سے سننے میں کوئی مسئلہ ہو، سمجھنے میں کوئی مسئلہ ہو، ایسا کوئی مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے، نبوی حیثیت میں ایسی کوئی چیز سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ شروع میں جب آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو آپ پر ایک بہت بڑی ایک ذمہ داری، ایک بہت بڑا بوجھ تھا کہ یہ قرآن، یہ جو سب سے افضل کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ نازل کی ہے اور میں نے اس کو من وعن آگے پہنچانا ہے، تو اس ذمہ داری، اس بوجھ کی وجہ سے آپ پر وحی نازل ہوتی، جبریل وحی کو آپ پر پڑھ رہے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو جلدی جلدی دہرانا شروع کر دیتے کہیں مجھے بھول نہ جائے، تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ آپ کو قرآن کریم کو بار بار دہرانے کی، وحی کے دوران قرآن کریم کو جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں 2-3 آیات اس حوالے سے اتری کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم جب وحی نازل ہوتی شروع میں تو آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت دیتے، جلدی کرتے، اللہ نے منع کر دیا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں تاکہ آپ جلدی کریں، ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ نہ سمجھے کہ آپ نے محفوظ کرنا ہے، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، اس کی جمع کی ذمہ داری، اس کے پڑھنے کی ذمہ داری ہماری ہے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھیں، یعنی ہم پڑھیں جبریل پر اور جبریل آپ پر پڑھیں، فَاتَّبِعْ قرآنہ، تو آپ ایک دفعہ اس کو دہرا دیں، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کے بیان کی ذمہ داری بھی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذمہ داری اٹھائی ہے، اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو جمع کرنے کی اور قرآن کو پڑھنے کی اور قرآن کی بیان کی ذمہ داری ہماری ہے، تو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترتا تھا، قرآن کا نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف سنا کر نہیں ہوا،
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا ہے. قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك، کہہ دیجیے جو جبریل کا دشمن ہے تو وہ جبریل کی فضیلت کے بارے میں یہی ایک بات ہی کافی ہے، وہ جان لے کہ جبریل تو وہ جلیل القدر فرشتے ہیں جنہوں نے قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے. فإنه نزله على قلبك بإذن الله وإنه لتنزيل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، اسے روح الامین یعنی جبریل امین لے کر اترے ہیں علی قلبک، آپ کے قلب اطہر پر. اور جو چیز قلب پر اترے اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب سوال یہ ہے کہ اگر قرآن دل پر اترتا تھا تو پھر جبریل آپ کو سناتے کیوں تھے اور آپ پھر اس کو پڑھتے کیوں تھے؟ تو وہ جو قرآن دل پر اترتا تھا تو جو چیز دل پر اترے اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر جبریل ایک دفعہ کیوں پڑھتے تھے اور آپ اس کو ایک دفعہ کیوں دہراتے تھے؟ کیوں اللہ نے فرمایا بار بار آپ نہ دہرائیں، ایک دفعہ دہرا دیں تاکہ اس کی تجوید، اس کی قرات کی سند بھی جبریل اور جبریل کے واسطے سے اللہ تک پہنچ جائے. ایک دفعہ جبریل پڑھتے اور آپ کو ایک دفعہ اس کو دہرانے کا حکم تھا. وہ اس لیے نہیں کہ آپ کو یاد ہو جائے، وہ تو قلب پر اترنے سے وہ خود بخود یاد ہو جاتا تھا اور آپ اس کو پھر بھول نہیں سکتے تھے، بھولنے کا امکان ہی نہیں تھا. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں مگر جو اللہ چاہے. ہاں جو اللہ چاہے وہ بھول جائیں گے. کوئی چیز منسوخ ہوتی وہ اللہ تعالیٰ آپ کے قلب سے بھی محو کر دیتے، آپ نہیں بھول سکتے تھے کیونکہ یہ تو وہی سے متعلق چیز تھی. لیکن جو قرآن میں بعض آیتیں منسوخ ہو جاتی ہیں اب وہ آپ نہ بھولتے تو وہ آپ پھر کیا پوری زندگی اس کو پڑھتے رہتے منسوخ ہونے کے بعد بھی نہیں، اللہ تعالیٰ وہ آپ کے دل سے محو کر دیتے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، اللہ جو چاہے محو کر دے اور جس کو چاہے اللہ باقی رکھیں. اللہ کے پاس تو ام الکتاب ہے، لوح محفوظ جس میں ہر چیز موجود ہے. جو اصل قرآن نازل ہوا وہ بھی، جو اس میں سے منسوخ ہوا وہ بھی، جو ناسخ ہے وہ بھی، فائنل شیپ میں وہ بھی، وہ سارا کا سارا وہاں موجود ہے. ایک آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، وحی مکمل ہونے سے پہلے آپ قرآن کے ساتھ جلدی نہ کریں. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ اللہ سے آپ دعا کریں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو جب آپ کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوتا تو آپ کو یاد ہو جاتا. ایک دفعہ اس کو جبریل پڑھ بھی دیتے اور آپ اس کو ایک دفعہ دہرا بھی دیتے تاکہ اس کی تجوید اور قرات کی بھی سند اللہ تک پہنچ جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن پہنچا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھولے ہیں اس کو اور نہ آپ کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ ہوا ہے، اور پھر آپ نے من وعن اس کو آگے پہنچایا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے آپ اسے آگے پہنچا دیں. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ نے اپنی ذمہ داری جو رسالت کو پہنچانے کی ذمہ داری ہے اس کو پورا نہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من وعن قرآن کریم کو، دین کو آگے پہنچایا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو بندہ یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک بات چھپا لی ہے، امت تک نہیں پہنچائی، تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے. فقد اعظم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے. کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما هو علی الغیب بضنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر یعنی وحی پر بخیل نہیں ہے. یعنی جو وحی آپ پر اتری آپ اس کو اپنے تک محدود نہیں رکھتے، آپ اسے آگے پہنچا دیتے ہیں، آپ کی ذمہ داری تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کو آگے پہنچایا ہے، قرآن کو من وعن آگے پہنچایا ہے. جب آپ نے آگے امت تک قرآن کو پہنچا دیا، قرآن اللہ سے، قرآن جو ہے وہ حق کے ساتھ اترا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک حق کے ساتھ پہنچا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے ساتھ امت تک پہنچایا ہے. آپ کی ذمہ داری تھی ایک شوشہ بھی آپ نے نہیں رکھا باقی. جب امت تک پہنچا ہے تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی امت تک پہنچنے کے بعد بھی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، تو یہ قرآن محفوظ رہے گا، ہمارا دین محفوظ رہے گا، قرآن اور قرآن کی تشریح حدیث مبارکہ. تو یہ مطلب ہے وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، حق کے ساتھ ہم نے اس کو اتارا ہے اور حق کے ساتھ ہی یہ اترا ہے، رستے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. سورہ جن میں اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ
عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ غیب کو جاننے والے ہیں، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ غیب سے مراد وہی بھی غیب ہے۔ غیب کو جاننے والے اللہ ہیں، اللہ نہیں ظاہر کرتے اپنے غیب پر، نہیں اللہ مطلع کرتے اپنے غیب پر کسی ایک کو، اللہ وہی ہر ایک کو نہیں دے دیتے، ہر ایک کو وہ جو غیب ہے وہ اس کے سامنے اللہ مطلع اس کو نہیں کرتے اس پر۔ الا من ارتضی من رسول، مگر جسے اللہ پسند کر لے رسول میں سے، اسے اللہ غیب پر مطلع کر دیتے ہیں، یعنی اس پر اللہ وحی کر دیتے ہیں، اس کو وحی کی باتوں کا پتہ لگ جاتا ہے اللہ کی وحی کے نتیجے میں۔ ہر ایک پر اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہوتی، جسے اللہ، جس رسول کو، جس نبی کو اللہ پسند کر لے اس پر وحی ہوتی ہے، جس میں دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تمہیں غیب پر کبھی مطلع نہیں کریں گے ہر شخص کو، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، یعنی اسے اللہ غیب پر مطلع کرتا ہے، یعنی اس پر اللہ وحی کرتا ہے، اللہ ہر ایرے غیرے پر وحی نہیں کرتے، اللہ جس سے پسند کرتے ہیں، جسے چن لیتے ہیں، جس نبی کو، جس رسول کو، اسے اللہ غیب پر مطلع کرتے ہیں، یعنی اس پر اللہ وحی کرتے ہیں، پھر وہ وحی آگے اپنی امت کو پیش کرتا ہے، یہی مراد ہے یہاں وحی۔ تو اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتے، غیب کا اظہار کسی پر نہیں کرتے، مگر جسے اللہ چن لے، جسے اللہ پسند کر لے رسول میں سے، اس پر اللہ اپنا غیب ظاہر کر دیتے ہیں، یعنی وحی نازل کر دیتے ہیں۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، اللہ چلا دیتے ہیں آگے پیچھے سے گھات میں، یعنی جب اللہ وحی کرتے ہیں تو وہ جو اللہ نے غیب پر مطلع کرنا ہے نبی کو، وحی اللہ نے نبی تک پہنچانی ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جبریل کو بتاتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ جبریل کہیں اور سے، کسی شیطان سے، کہیں اور سے نہیں لاتے، کوئی اپنے پاس سے نہیں لاتے، وہ اللہ سے لاتے ہیں۔ صحیح احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں تو فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کی ہیبت سے آسمان پہ کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، جب فرشتوں کو ہوش آتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں اللہ نے کیا کہا، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ نے سچ کہا۔ جبریل جہاں سے گزرتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں کہ اے جبریل اللہ نے کیا کہا، تو حضرت جبریل فرماتے ہیں یہ کہا، تو فرشتے کہتے ہیں کہ سچ کہا، سچ کہا۔ بہرحال جبریل جہاں تک آگے وحی کو پہنچانا ہوتا ہے تو جبریل اس وحی کو وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ وحی اللہ سے ہو کر جبریل کے واسطے سے جب اب نبی تک پہنچنی ہے تو اب درمیان میں کوئی رکاوٹ، کوئی اچک لے، کوئی چھین لے، کوئی اس میں اضافہ کر دے، کوئی بیشی کر دے، کوئی کمی کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ نے دائیں بائیں گھات میں فرشتے لگائے ہوتے ہیں، اب کوئی یہاں سے کوئی جن، کوئی شیطان، کوئی اچکنے والا، اس میں سے کوئی چیز اچک نہیں سکتا، اللہ نے بڑا ساؤنڈ پروف انتظام کیا ہوا ہے۔ تو اس وحی کو کوئی اچک نہیں سکتا درمیان سے۔ یا بعض دفعہ اللہ کا حکم، یہ ایک تو وحی کی بات ہے، یہ جو نبی تک پہنچنی ہوتی ہے، اس کو درمیان میں کوئی کمی بیشی، کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ بعض دفعہ اللہ نے کوئی حکم دیتے ہیں فرشتوں کو، کوئی کام کرنے کا، کسی چیز کی تدبیر کا، کوئی چیز بعد میں ہونی ہے، اللہ فرشتوں کو بتاتے ہیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کوئی حکم دیتے ہیں، فرشتے اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں آپس میں، اس کو بعض جن، شیطان آسمانوں پہ کان لگا کر سن لیتے ہیں۔ وہ بھی اللہ کے نظام میں خلل نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ نے منع کیا ہے جنوں کو، شیطانوں کو اس چیز سے، لیکن وہ سن لیتے ہیں، اور جب وہ سنتے ہیں تو ان پہ شہاب ثاقب گرتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں، لیکن بعض وہ مرنے سے پہلے وہ بات نیچے پہنچا دیتے ہیں سیڑھی لگا کر، تو وہ اوپر تک پہنچتے ہیں، ایک کے اوپر دوسرا جن، دوسرے کے اوپر تیسرا جن، تو وہ مرنے سے پہلے بعض دفعہ نیچے پہنچا دیتے ہیں۔
उन जिन्नों का, उन शैतानों का राब्ता होता है काहिन से, तो काहिन तक बाज़ दफ़ा कोई बात पहुँच जाती है। तो बाज़ दफ़ा काहिन कोई एक बात सही भी कर देता है। वो काहिन जो कोई मुस्तक़बिल की बात कभी सही करे, अक्सर तो वो वैसे अटकल बच्चों लगाते हैं, कभी कोई उनकी बात सही हो जाए तो वो इस वजह से होती है। लेकिन वो उस एक बात के अंदर सैकड़ों झूठ भी मिला देते हैं। उनकी 100 बातें झूठ होती हैं, वो एक बात सच भी हो जाती है। वो एक अलग मौज़ू है। लेकिन ये जो अल्लाह की वही है, इस वही में कोई इसको उचक नहीं सकता, कोई इसके अंदर गड़बड़ नहीं कर सकता। तो वबिलहक़्क़ि अंज़लनाहु वबिलहक़्क़ि नज़ल, हक़ के साथ ही हमने इसको नाज़िल किया है और ये हक़ के साथ ही नाज़िल हुआ है। वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, और नहीं हमने भेजा आपको मगर बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर। आप बशारत देते हैं मोमिनों को और डराते हैं आप अल्लाह के नाफरमानों को, कुफ़ार को। व क़ुरआनन फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्थ व नज़्ज़लनाहु तंज़ीला। चलें इसको इंशाअल्लाह फिर आइंदा पढ़ेंगे। इसी पर बस करते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।